ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأهله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعے کا دن ہے اور ماہ ربیع الاول 1446 ہجری کی آج 15 تاریخ ہے، 15 ربیع الاول، اور انگریزی تاریخ ہے آج 20 ستمبر 2024۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ماہ ربیع الاول شروع ہوگا، جیسا کہ آج ہم اس کے تیسرے جمعے میں اور اگلا جمعہ آخری جمعہ ہوگا ربیع الاول کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں خاص طور پر، خصوصی طور پر ذکر ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بیان ہوگا۔ ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی بیان آپ ہی کی شان میں کیا جائے گا۔ تو خیر، میں نے پہلی دفعہ جو آیتیں پڑھی تھیں وہ آیتیں تھیں کہ جس میں دعا مانگی گئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، کہ اے اللہ ایک نبی اور پیغمبر ایسے بھیج دیں
جو یہ ایسے ہوں ویسے ہوں تلاوت کریں اور آپ کا کلام پڑھ کے سنائیں۔ وہ آیت یہ تھی، فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ردے پہ ردہ اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے ہیں، جب اس کی تکمیل ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ دعا خاص طور پہ مانگی، فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک ایسے نبی اور پیغمبر کو بھیج دیجئے کہ جو ہم دونوں کی نسل میں ہو۔ کس کی؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی حضرت حاجرہ اور ایک تھی حضرت سارہ، دونوں بیویاں تھیں، دونوں سے اولادیں بھی ہوئیں۔ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو ان کے بھی اولاد، ان کے بھی اولاد، پھر اولادوں کی اولادیں ہوئیں۔ تو حضرت اسحاق جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی جو نسل چلی، ان کی اولادیں چلی، اس میں تقریباً میں اس کی تصحیح کہیں کا مجھے موقع نہیں ملتا، ایک روایت ہے کہ 24,000 نبی اور پیغمبر صرف حضرت اسحاق کی اولاد میں، ایک 24,000، ایک روایت ہے کہ 14,000۔ بہرحال یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے علیہ السلام، اور ان کی نسل میں اولادوں میں اتنے نبی اور پیغمبر آئے، یعنی اللہ نے انہیں نبوت اور پیغمبری عطا فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ ہیں، دو نکاح کر لیتے ہیں، 4 نکاحوں کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ عورتیں بھی اس مسئلے میں جذباتی نہ بنا کریں، ذکر سنتے ہی نعوذ باللہ کہہ دیتی ہیں، یہ تو اللہ میاں کی ناانصافی ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی شوہر سے لڑ لو، اس کا دماغ کھا لو، اس کچھ کہنا سننا ہے وہ کر لو، اللہ میاں پہ کیوں فوراً غصہ اترتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ بہرحال 4 نکاحوں کی اجازت ہے اسلام میں، وقت واحد میں اجازت ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے ریکوائرڈ جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ کاغذ دکھائیں، وہ فارم دکھائیں، وہ دکھائیں کورونا کا ٹیسٹ کرایا یا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں آخرت میں پوچھیں کہ نکاح کتنے کیے تھے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ ایک نکاح کیا تھا تب بھی آپ بخشے جائیں گے، 4 کیے تھے تب بھی بخشے جائیں گے، گناہ نہیں۔ لیکن یہ اجازت ہے۔ عورتیں اگر اجازت اور واجب کا فرق سمجھ لیں تو اجازت کے اندر تو یہ ہے کہ حالات دیکھ لو، کر سکتے ہو تو کر لو، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔
4 نکاحوں کی اجازت ہے اسلام میں۔ ایک صاحب نے 2 نکاح کیے، ایک عورت دوسری عورت، اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس عورت سے جو پیدا ہوا اس کو تو بنایا ڈاکٹر، یا وہ ڈاکٹری کی طرف چلا گیا، اور اس سے جو پیدا ہوا اس کو بنایا انجینئر۔ ماں باپ نے ڈاکٹر نہیں بنایا، ماں باپ نے انجینئر نہیں بنایا۔ یہ اس کا اپنا رجحان تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، ماں باپ نے کہا کہ اچھا بھائی بن جاؤ، اور اس کا رجحان تھا کہ میں انجینئر بنوں، ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بن جاؤ، یہ ڈاکٹر یہ انجینئر۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، دونوں کی اپنے اپنے الگ الگ فیلڈ۔ اس عورت سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ ڈاکٹر بنا، اس سے جو پیدا ہوا وہ انجینئر بنا۔ چنانچہ اسی لیے میں یہ بھی عرض کر دوں، بات آ گئی، بڑا شوق ہوتا ہے سب کو کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جب میری اہلیہ کے ہاں حافظ بناؤں گا۔ بلا وجہ کا ایک جوش چڑھ گیا، بھائی حافظ بناؤ تو یہ تو دیکھ لو کہ اس کا رجحان بھی ہے یا نہیں ہے۔ زبردستی گھیر کے مار پٹائی کر کے اور اس کو جو ہے تماشا بنا کے کسی کو حافظ بناؤ گے نقصان ہوگا۔ بن تو جائے گا ادھر ادھر سے، پھر بلا دے گا، اس لیے کہ اسے شوق تھا ہی نہیں۔ قرآن کریم بچے کو ناظرہ پڑھا دو، یہ ذرا بند کر دو۔ قرآن کریم بچے کو ناظرہ پڑھا دو، دیکھ پیچھے کو کر دو، دیکھ کے پڑھنے والا بنا دو، یہ تو ضروری ہے۔ ایک بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان کو پڑھانا ماں باپ کی پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں پڑھایا۔ اگر حافظ نہیں بنایا تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ حافظ کیوں نہیں بنایا۔ اگر بچے کا رجحان ہے کہ میں حفظ کروں، استاد بھی بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ حفظ کر سکتا ہے، اسے حافظ بناؤ۔ اور اگر اس کا رجحان نہیں ہے تو ناظرہ پڑھوا دو۔ یہ جو ہے کہ بچے پہ ظلم کرنا، مارنا اور زبردستی کا نہ حافظ بنانا جائز ہے، اور زبردستی کی تبلیغ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک زمانے میں دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تبلیغی بھائی، ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے، لوگ جا رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے۔ بھائی تعلیم کیا تمہارے گھر والوں کی ہو رہی ہے؟ جو یہ تو بھیک مانگنا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ تعلیم ہو رہی ہے، اللہ رسول کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں۔ یہ دروازوں پہ جو کھڑے ہو گئے گھیر کے اور جی ادھر آئے، یہ جائز نہیں ہے، اور اب انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ محتاج نہیں ہے بندوں کا۔ اگر یہ ایک مقولہ یاد رکھیے گا، میں نے اپنے والد سے، اگر ساری دنیا پوری کائنات بھی اگر اللہ سے باغی ہو جائے، نفرت کرے، چھوڑ دے، نہ اللہ کا ذکر نہ اللہ کا پوری کائنات، انسان بھی، جنات بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی، زمین آسمان چاند، یہ فرض ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ اگر چاند کہتے میں نہیں کہنا مانتا اللہ، زمین کہتے میں نہیں مانتی، بالفرض، سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کا مخالف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، کسی کے بھی نہیں ہے۔
اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین، آسمان، انسان، جنات، فرشتے، اگر سب اللہ کے ذکر میں اور یاد میں لگ جائیں اور سب اللہ کو مان لیں اور قبول کر لیں، چرند و پرند سارے کے سارے، پوری کائنات بھی اگر اللہ کی یاد میں اور ذکر میں لگ جائے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت میں گزار دے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی چار چاند نہیں لگے گے کہ جی ہم نے اللہ میاں کی عزت بنا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ عزت کے محتاج ہیں اور نہ ذلت سے پریشان ہیں کہ جی بندے چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں نمازی کم ہو گئے، میں نے تو پھر میں کیا کروں بھائی، کم ہو گئے ہونے دو۔ اس مسجد نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، باہر تصویر لگی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لو، او ادھر تک ہاشمانی ہسپتال جو ہے وہاں تک جمعۃ الوداع میں نمازی آتے تھے۔ مسجد بھر گئی، اوپر کی منزلیں بھر گئی، چھت پہ بھی چلے گئے۔ میں نے جمعۃ الوداع کی نماز وہ چھت کے اوپر بھی پڑھی ہے۔ اس زمانے میں بڑوں کا روب اتنا تھا کہ بچے آگے نہیں آتے تھے، آج تو بچے سر پہ بیٹھ جائے چلتے، تو میں نے وہاں پڑھی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اتنے آتے تھے، اب پھر کم ہوئے، کم ہوتے ہوتے اتنے ہو گئے۔ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ چلے بھائی یہ ان بچوں کو ذرا دیکھو، یہ ایشو نہیں ہے ہمارا کہ نمازی جو ہیں وہ کم ہو گئے، ہو جائیں۔ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے تو بتاؤ کہ جی آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی مخالفت سے ڈرتے ہیں، نہ حمایت سے اللہ کی کوئی شان میں اضافہ ہوتا، نہیں۔ فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو۔ یہ ہے تبلیغ، دروازے پہ کھڑے ہو کے گھیرنا یہ نہیں ہے۔ بیان شروع کر دو، کوئی سنے سن لے، نہ سنے نہ سنے۔ مسجد میں کوئی آ جائے تو آنے دو، جانا چاہے تو جانے دو، پوچھو بھی نہیں کیوں جا رہے ہیں۔ وہ ایجنٹ پھرتے ہیں نا پیروں کے، کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا گراف تو نہیں گر رہا۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اللہ سے لو لگاؤ۔ فرمایا کہ کھولیں یا وہ نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر۔ کھولیں یا وہ نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر۔ تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ یہ دینا غلط ہے، تمہارا کام یہ ہے بیان کرتے جاؤ، کوئی سنے نہ سنے تمہارا مسئلہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں سارہ، سارہ کے بیٹے ہیں اسحاق، اسحاق کی اولاد چلی 14 یا 24 ہزار نبی اور پیغمبر۔ آپ کے خاندان کا تو ایک شخص کونسلر بن جائے، یعنی ہمارے سب ہم لوگ خوش ہوتے ہیں ہمارا بھائی کونسلر بن گیا، حالانکہ 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ گورنر بن گیا جی ہمارا بھائی وزیر اعلیٰ بن گیا، منسٹر بن گیا۔ کوئی کہے جی ہمارا بھائی جج بن گیا، کوئی کہے جی میرا بھائی بہت بڑا اسپیشلسٹ بن گیا۔ ہم تو ان چیزوں پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جی میرا بھائی آئی جی بن گیا، ڈی آئی جی بن گیا۔ اور جس گھر میں، جس خاندان میں 24
24,000 نبی اور پیغمبر ہوں، کیا وہ گھرانہ خوش نہیں ہوگا؟ وہ ان کو کیا اس پر فخر نہیں ہوگا کہ اتنے نبی؟ اور دوسری بیوی ہیں حضرت ہاجرہ، یعنی ہے تو پہلی وہی حضرت سارہ سے بعد میں کیا۔ حضرت ہاجرہ بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے اسماعیل۔ پھر اسماعیل سے اولاد چلی، اسماعیل کے بیٹے حضرت اسماعیل۔ بھائی میرے دادا کا نام تھا مولانا ظہور الحق، یہاں سوسائٹی کے قبرستان میں وہ مدفون ہے۔ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مولانا ظہور الحق۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا احتشام الحق۔ مولانا احتشام الحق کے 8 بیٹے ہیں۔ تو ظہور الحق، احتشام الحق، مولانا احترام الحق۔ دیکھا آپ نے، دادا، بیٹا، پوتا۔ پھر مولانا احترام الحق کا ایک بیٹا ہے محتشم، پھر محتشم کے بیٹے ہیں۔ یہ نسل کس کی چل رہی ہے؟ یہ مولانا ظہور الحق کی نسل چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں ہاجرہ، ان سے پیدا ہوئے اسماعیل، دوسری ہے سارہ، ان سے پیدا ہوئے اسحاق۔ پھر ان کی اولادیں چلی، حضرت اسماعیل کی بھی اولاد چل رہی ہے، خوب بچے آ رہے ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جیسے لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیٹے کے یہاں لڑکی ہوئی پیدا، پھر بیٹے کے یہاں کسی کے یہاں لڑکی ہوئی، کسی کے یہاں لڑکا، ماشاءاللہ اچھا خاصا خاندان ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت اسحاق کی نسل میں 24,000 نبی علیہم السلام، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک نبی ہے بس، اور وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتانا تھا اصل میں، ادھر 24 یا 14,000 اور ادھر ایک بس۔ اور دعا کیا مانگی تھی؟ فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ دونوں باپ بیٹے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اسے قبول فرما لے، اور یہ بھی قبول فرما، یہ بھی دعا، یہ دعا بھی، یہ دعا بھی، اور یہ دعا بھی پھر مانگی کہ ایک نبی اور پیغمبر بھی عطا فرما۔ وبعث کا ترجمہ ہے بھیج دیجئے، بعث یبعث، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا، بعثت انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بھائی اس سے کوئی چکر نہ لگایا کرے، بیٹھ جائے ایک جگہ، نئے نئے کاغذ لکھ کے لے آتا ہے جمعہ کو۔ تو انما بعثت یعنی میں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ آپ کے اخلاق اور کردار کو بہتر بناتا ہوں، بس۔ تو اب آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل کے ہاں اولادیں ہیں، بیٹے بیٹیاں بہت، نبی ایک۔ دعا میں یہی کہا تھا کہ ایک نبی ایسے بھیج دے جو حضرت ابراہیم کی بھی نسل میں ہو، حضرت اسماعیل کی نسل میں ہو۔ تو ایک نبی اور ان کا یہ کام ہو، تو وہ
وہ نبی آئے تھے تبلیغ کے لیے، اسحاق کی جو اولاد ہے، اور یہ جو اسماعیل کی نسل میں ایک نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی آئے ہیں، یہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھایا، عمر فاروق کو پڑھایا، عثمان غنی، حضرت علی، اور انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، پھر انہوں نے، آپ لوگوں نے پڑھا تو آپ کے بچوں نے بھی پڑھا۔ کیا آپ کے بچے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ قرآن کی سورت ہے۔ آج جو کچھ بھی بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، مؤذن صاحب کے بیٹے ہیں، مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، اور مولانا ارشد ندی کے جو ہیں قیوم کے بیٹے ہیں، یہ خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں۔ آج بھی مسجد میں جو مدرسہ لگتا ہے وہ در حقیقت وہ منصب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مدرسوں کی قدر کیجئے، گھر پہ ٹیوشنیں نہ پڑھوائیں، یہ پیدا گیری کا چکر ہے، ٹیوشن پڑھوانا۔ پیسے کتنے مانگ لیتے ہیں؟ اگر ایک ٹیوشن والا منہ بھر کے کہ 5,000 روپے لوں گا، ایک شخص بھی ٹیوشن نہیں پڑھایا۔ اور ٹیچر اگر کہتے ہیں کوئی انگریزی کوئی کچھ پڑھا، 10,000 ایک سبجیکٹ، دوسرا پڑھوائیں گے تو 10,000 اور تیسرا ہاں جی دے دیں گے۔ انگریزی علوم پڑھوانے ہیں تو 10,000 30,000 بھی دے دیں گے۔ یہاں پہ آپ 2,000 بھی دینے کو تیار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں دیں، چھوٹی چھوٹی رقمیں یہ مانگتے ہیں ٹیوشن پڑھانے والے۔ ہاں جی کتنے لیں گے؟ قاری صاحب کتنے پیسے لیں گے؟ 250 روپے دے دیں۔ لو یہ تو بڑا سستا مل گیا۔ کوئی کہے گا 300 دے دیں، آپ کہیں گے جی 300 میں بنتا کیا ہے؟ تو یہ 300 یہ تھوڑی ہے کہ ایک گھر میں لے رہے ہیں، 15 گھر ہیں، 15 گھروں میں اگر 300 روپے ٹیوشن کے لے رہے ہیں، 500 لے رہے ہیں، 15 گھر 20 گھر، اوہو یہ تو ملینر ہو جائیں گے۔ ہو جائیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے وہ یہ ہے کہ جو مسجدوں کے اندر جو مدرسے لگتے ہیں، برآمدوں میں ادھر پڑھ رہے ہیں ادھر، یہ مدرسہ جو ہے شکل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب۔ ٹیوشن نہیں ہے، حضور نے ٹیوشن نہیں پڑھایا۔ اور نہ صحابہ نے پڑھایا۔ ہاں اکا دکا پڑھا دیا تو کوئی پیسے تھوڑی لیتے تھے وہ پڑھانے کے۔ اب تو ٹیوشن کے معنی پیسے لے کے پڑھانا، بغیر پیسے کے آپ پڑھائیں کسی بھی بچے کو، بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ یہ منصب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہیں اپنا نوکر نہ سمجھو۔ یہ جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، جس مسجد میں چلے جاؤ، کراچی کی، سندھ میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں، انگلینڈ میں مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے قاری گئے ہوئے، آزاد کشمیر سے گئے ہوئے، اور گجرانوالے سے اور کہاں سے، بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، وہ انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں، امریکہ میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ کام کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آیت سنیے، آیت میں دونوں باپ بیٹے ایک نبی کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں بھیج دیں، اور
کام کیا کریں گے وہ؟ یعنی یہ اللہ میاں کے پاس جیسے کوئی لکھوانے گئے ہیں جی ایک نبی بھیج دیں جو ہماری نسلوں کو پڑھائیں اور ان کو معنی سمجھائیں، اور یہ تو اللہ میاں فرمایا اچھا جاؤ میں بھیج رہا ہوں۔ جیسے آپ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی کہے جی ایسا آدمی چاہیے، اچھا جی آپ جائیں گھر، فون پہ ہم بتا دیں گے جب ایسا آدمی، اگرچہ اللہ میاں کو تو حاجت نہیں ہے، دعا مانگی، فرمایا کہ ربنا وابعث، اے ہمارے رب بھیج دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اگر آپ مسجد میں چندہ دیں، 10 روپے دیں، 100 روپے، 1000، 5000، 10,000، میں واللہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، چندے کی اپیل نہیں کر رہا، کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ پیسے دیں جو اللہ نے آپ کو توفیق دیے، صندوقچی میں ڈال دیں، ابھی آپ کے سامنے سے گزریں گے، پہلے سے نکال کے رکھ لیں گے، لو بھائی کس نے دیکھا اللہ کے سوا؟ کیا صندوقچی میں یہ لکھا ہے 1000 کے نوٹ پہ کہ عبدالشکور صاحب نے دیے؟ نہیں، جس نے جتنے دیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی مثال ایسی نہیں ہے، آپ مسجد میں چندہ دیں، یہاں دیں یا اس میں دیں یا اس میں دیں، جہاں بھی دیں، اور پھر کونے میں جا کے کہیں بیٹھ جائیں اور دعا کریں، اے اللہ میں نے اتنے پیسے مسجد آپ کے گھر میں دیے ہیں، میری بیوی کو صحت عطا فرما دے، میرے بچے کو، میرا بچہ بگڑ گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میں مقدمے میں پھنس گیا ہے، اللہ مجھے مقدمے کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں قبول ہوگی کہ قتل کر کے آئیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرا دے، قتل پہ تو جوتے لگیں گے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، ہاتھوں سے، چندہ نہیں مانگا، اینٹ یہاں رکھ دی، پھر یہاں رکھ دی، اب خوش ہو گئے بھائی اتنا ہی کرنا تھا، اینٹیں بھی ختم، جب کام ختم تو دعا مانگو۔ تو آپ تو اینٹیں نہیں رکھیں گے، یہ 2 سال سے یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے سامنے دیکھیں آپ، اب اگر نہیں ٹوٹا ہوا تو مجھے نہیں پتا، یہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یہاں پہ، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا بھائی اسے بدلواؤ، برا لگتا ہے، مسجد کی اللہ کے گھر کا شیشہ، کہ حضرت وہ ایسا شیشہ نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، سال، 1.5 سال، 2 سال سے میں پلٹ کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ اب ٹوٹا ہوا ہے یہ۔ 3 دن پہلے دیکھا تو یہ ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ یہودی نے نہیں توڑا، شیعہ نے نہیں توڑا، بریلوی نے نہیں توڑا کہ جی دیوبند مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کی تھوڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، میں واللہ آپ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچئے تو آپ کے گھر میں اگر گلاس بھی ٹوٹ جائے بچے کے ہاتھ سے تو جوتے مارتے ہیں اسے، گالیاں الگ دیتے ہیں، جیسا مزاج ہے پٹائی الگ، اور اللہ کے گھر کا شیشہ توڑ دو کچھ بھی نہیں، کہنے والا ہی نہیں ہے کوئی۔ افسوس ہوتا ہے، عجب نہیں کہ ماں باپ کی بھی پکڑ ہو جائے، لیکن آپ تو اینٹیں نہیں لگائیں گے، سیمنٹ نہیں لائیں گے، کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے یہ کام کیا، خوش ہو گئے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ چندہ دیں اور ایسے ہی سمجھ لیں جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، میں نے بھی، مجھے توفیق ملی ہے اللہ، میں نے بھی 1000 روپے ڈال دیے صندوقچی میں،
صندوقچی میرے گھر پہ نہیں آتی، وہاں جاتی ہے، وہیں حساب ہوتا ہے۔ باہر تجوریوں میں ڈال دیں، وہ بھی میرے گھر پہ نہیں آتا پیسہ، وہ بھی وہیں جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ نسخہ بتایا، جب آپ مسجد میں دیں یہ اللہ کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کا گھر نہیں ہے، مدرسہ مہمان خانہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں نمازی کھانا نہیں مانگتے، جی ہم نماز کو آئے، جی کھانا تو کھلائیں مولوی صاحب۔ بھائی نماز پڑھنا، گھر جاؤ کھا کے آؤ یا جار کے کھاؤ۔ طلبہ تو ٹھہرتے ہیں بیچارے، دور دراز سے ہیں۔ یہ طلبہ میرے بھی مہمان ہیں، اور یہ طلبہ جو ہیں نمازیوں کے بھی مہمان ہیں، اور یہ طلبہ جو ہیں علاقے والوں کے بھی مہمان ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے اگر نسبت ہے، خدا کی قسم بڑے علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ابھی زندہ ہیں، یہ مدرسوں میں جتنے بھی طلبہ ہیں، کراچی سے گوادر سے لگا کے گلگت بلتستان تک، یہ سب کے سب مہمان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو مولویوں کی پیداگیری مت سمجھو کہ جی چندہ ملتا ہے مولوی کا، اچھا تو مولوی کہاں سے کھائیں؟ مولوی نماز بھی پڑھائے اور جا کے فٹ پاتھ پہ یہ کوئی کام بھی کرے۔ جب پرویز مشرف نے کہا کہ ان کو دنیا کے علوم بھی سکھاؤ، امام یہ جو مولوی بنتے، میں نے کہا اس زمانے میں تقریروں میں نے کہا امام صاحب غائب ہیں، اگر بھائی کہاں گئے امام صاحب؟ جی کسی نے بتایا کہ وہ برابر والا انہیں لے گیا، ان کا پنکھا خراب تھا، ٹھیک کرنے گئے، کیونکہ پرویز مشرف نے پنکھے ٹھیک کرانے پہ لگا دیا ہے۔ بلب، لکڑی کا کام، لوہے کا کام، اور کوئی کام، بھائی یہ مولوی ہیں، ان کو رہنے دو مسجد اور مدرسے میں، انہیں ان کاموں میں نہ لگاؤ۔ اللہ نے ہر کام کے لیے کچھ لوگ بھیجے ہیں، الیکٹرک کا کام ہے تو فلانا آئے، لوہے کا کام، لکڑی کا کام، پتھر کا کام، اور صاحب سیمنٹ کا کام، کپڑے دھونے کا کام، اللہ نے انسانوں کے ذمے لگائے۔ لیکن اگر مولوی سارے اس پہ لگ جائیں، یہ نہ کریں۔ مولوی آپ سے نہیں مانگ رہے، سب سے بڑی بات ہے، بھائی چندہ ہی مانگ رہے ہیں تو چھین تو نہیں رہے چندہ، تو بات لمبی ہو گئی، مجھے احساس ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب مسجد میں مدرسے میں آپ دیں، کہیں بھی جا کے گھر پہنچ جائیں اور منہ چھپا کے دعا مانگیں، اے اللہ آپ نے مجھ سے اتنے پیسے مسجد میں دلوا دیے، میرے فلاں فلاں دعا پوری کر دیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب تم مسجد مدرسے میں دو، جب تم نفل نماز پڑھو، دعا مانگو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے۔ آج اس پہ اتنا وقت لگ گیا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا، اصل میں عنوان ہے میرا کہ حضور کی ولادت پاک کی پہلے تو مطالبہ کیا گیا، دعا مانگی گئی، فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، رسول بھیج دیں جو تلاوت کریں آپ کی آیتیں۔ کس کی؟ اللہ۔ کہاں ہیں یہ؟ الماریوں میں رکھے ہوئے، یہ قرآن شریف، وہ ادھر الماریاں، یہ ہیں اللہ کی آیتیں۔ یتلون علیہم آیاتک، اے اللہ وہ نبی آپ کی آیتیں سنائیں۔ یتلون کے معنی ہے سنائیں، آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ کی کتاب
کی تعلیم دیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ کون؟ جس نبی کے لیے دعا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ کہیں اس میں یہ لکھا ہے پنکھے بھی ٹھیک کر سکیں، لائٹ بلب بدل سکیں؟ ایسے نبی بھیج دیں جو میکینک کا کام بھی کر سکیں۔ پاگلوں جیسی حرکتیں۔ ایک نبی اور پیغمبر ایسا بھیج دیں جن کا یہ کام تلاوت یہ وہ۔ اب آپ بتائیے آپ دینی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، تپائیاں رکھی ہیں، تپائیوں پہ قرآن ہے، تپائیوں پہ حدیث کی کتابیں۔ آئیں تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو آتے ہیں، اچھا ہم نے تو دیکھا جی مسجد خالی پڑی ہے۔ ہفتے سے لے کے جمعرات تک آؤ تو پتہ چلے کہ میں نے جہاں 10,000 روپے دیے ہیں واقعی طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا 3 وقت کھانا پکتا ہے مدرسے میں۔ میں اپنے مدرسے کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے اتنے مدرسے بنا دیے۔ جا کے پوچھ لیجئے، آج میری بات سچی ہو جائے تھوڑا سا وقت لگے گا، ہاشم سے پوچھیں کہ مطبخ میں جہاں کھانا پکتا ہے کچن میں کتنے پیسے لگتے ہیں ایک وقت کے کھانے پہ؟ وہ بتا دے گا 8 سے 10,000 بتا۔ روٹی بھی ایک وقت کے کھانے پہ 10,000 روپے اگر لگ رہے ہیں، شاید وہ زیادہ بتا دے گا کہ نہیں مولوی صاحب کو پتہ نہیں 15 ہے۔ اب آپ 3 وقت جوڑ لیجئے، ایک ناشتہ صبح کا، 2 وقت رات کا کھانا دوپہر کا، 30، 40، 35,000، 40,000، 30,000۔ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جامعہ احتشامیہ، کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کراچی میں بڑے بڑے مدرسے، پھر نوری ٹاؤن کا مدرسہ معمولی ہے، 4-5 ہزار افراد کا کھانا پکتا ہے 3 وقت۔ مفتی نعیم صاحب کے مدرسے میں آج اسی میں وقت نکل جائے گا، بس میں اب اور زیادہ نہیں کرتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مولویوں کی تنخواہ کا کام نہیں کرتا مدرسہ، یہ طلبہ ابھی تھوڑی دیر میں اوپر سے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں، جب آئیں گے تو میں آپ کو اشارہ کروں گا، پلٹ کے دیکھ لیجئے گا، ابھی تو نہیں آ رہے، پڑھ رہے ہیں صبح سے آئے ہوئے، اب جمعے کی نماز پڑھنے آئیں گے، اور وہ بچے کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ چلیں۔ یہ ایسے نبی کی دعا مانگی گئی تھی، اے اللہ ایسے نبی چاہیے، یہ چیزیں ہوں، اللہ نے بھجوا دی۔ یہ ہے میں جو سنانا چاہ رہا تھا۔ تو مدرسوں سے میں نے اس لیے جوڑا، ہمارے دوست ہمارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے بچے آنے شروع ہوئے، مڑ کے دیکھیے گا آپ سب، تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ مدرسے تو ایسے ہیں اور اس پر تو یاد رکھیے، اگر وہ دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی گئی تھی، اگر وہ دعا اس کی شکل دیکھنی ہے تو خدا کی قسم مدرسے یہ سب اس کی شکل، اس آیت کا ترجمہ۔ فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج دیجئے جو کیا کریں گے، منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مدرسے اسی کی شکل، ان مدرسوں کو آپ
سہارا لگائیں، ان کا ساتھ دیں۔ آپ اپنے بچوں پہ 10,000 روپے بالفرض خرچ کریں تو ان مدرسوں پہ 500 روپے تو کر دیں، کوئی 1,000 کر دے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، لیکن بیکار باتیں میں نے نہیں کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے جمعہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی جس میں حضور کی باقاعدہ دعا کی گئی ہے، اے اللہ بھیج دے۔ پھر پچھلا جمعہ آیا، میں نے ایک آیت اور پڑھی، وہ بھی حضور سے متعلق، فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ یہ ہے، 2500 سال پہلے ہمارے 2 نبیوں نے، 2 بندوں نے، 2 ہمارے چاہنے والوں نے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے وقت میں کہ ایک نبی بھیج دیں۔ اللہ کو تو سب کا علم ہے کتنا کتنا وقت ہو گیا، 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو بھئی میں نے ایک نبی بھیج دیا، یعنی ایک نبی آ گئے، انہی کو تو بلایا تھا نا، انہی کو تو مانگا تھا نا۔ کتنے عرصے میں؟ 2500 سال۔ کوئی کہے جی لیٹ ہو گئے، پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ یہ پروجیکٹ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ چلے گا۔ دعا مانگی، 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ کس طرح؟ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آ گئے تمہارے پاس اللہ کے رسول۔ آپ یہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اگر میں بالفرض کہ بھئی اللہ کے رسول جن کا نام ہے محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر پوچھ لوں کیا ایسے نبی آئے ہیں، سب کہیں گے جی ہاں آئے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ کوئی ہاتھ اٹھائے جسے پتہ نہیں ہے کہ ایسے نبی آئے، نہیں اٹھائے گا کوئی ہاتھ، سب کو پتہ ہے۔ عالمگیر آفاقی حیثیت میں ایک نبی آئے ہیں، آخری نبی اور پیغمبر ہیں جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو 12 ربیع الاول گزری ہے، آپ نے دیکھا کتنے عاشقان رسول پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہی کہتے پھر رہے ہیں جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ اور سرکار کی آمد، اور یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد، اور اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے خبر دی تھی کیا؟ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، بھائی بیٹھے ہوئے تھے تم لوگ انتظار میں، دیکھو یہ نبی اور پیغمبر آ گئے، حضور تشریف لے آئے دنیا میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آ گئے جی، یہ میں نے پچھلے جمعہ پڑھی تھی، اب تیسرا جمعہ ہے۔ آج میں نے کیا پڑھا؟ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا مانگی تھی، 2500 سال کے بعد میں نے نبی اور پیغمبر بھیج دیے، اور وہ بھی اب 40 سال کی عمر میں آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نبی کے اندر میں نے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ یہ جن کے لیے ابھی نکلے ہوئے تھے سب لوگ، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، میں یہ مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔
بھائی سرکار کی آمد تو ہے، یہ آیت بھی گلے میں ڈال لو۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ نبی جو آئے تھے اور میں نے اطلاع دی تھی، آ گئے تمہارے درمیان، یہ ہیں وہ نبی۔ آج یہ آیت سنو، اس میں اللہ میاں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہی ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، اور میں نے ان کے اندر وہ نمونہ رکھا ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، بہترین نمونہ۔ آپ کسی سے کہیے میں مکان بنوانا چاہ رہا ہوں، مسجد بنوائیں گے بھائی ہم لوگ پلاٹ پہ، اچھا بھائی کوئی آرکیٹیکٹ؟ ہاں ایک ہے رزقی، اب مجھے نہیں پتہ وہ تو ہے یا نہیں ہے، رزقی والے ہیں، رزقی بڑے زبردست نقشے بناتے ہیں، فلانے وہ اب فلانے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں ہم سے نقشہ بنوائیں، پیسے لگتے ہیں ظاہر ہے، نقشے بنوانے کے پیسے۔ کیا آپ سے اگر کے ڈی اے کہے کہ یہ چالان ہے وہ ہے، نقشہ بنوائیں مکان بنائیں، تو آپ سبزی والے کے پاس جائیں گے، یار سب اتنے پیسے مانگ رہے ہیں تم بنا دو؟ سبزی والا کہے گا کہ مجھ سے 2 دن کی سبزی لے جائیں بغیر پیسوں، نقشے بنانا میرا کام ہے۔ گوشت والے سے کہیے، کسی امام سے کہیے جو نماز پڑھ، کہے گا یار میرا کام وہ نقشے بنانا۔ نقشے بنانے کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو نقشہ بنائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کے بھیج دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھو بھئی یہ ہیں، ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، صافہ بھی باندھتے ہیں یہ، اور ان کے کپڑے دیکھو ڈھیلے ڈھالے ہیں۔ ان کے یہاں پہ مرد ہیں تو اس لیے یہاں بھی بال نکلے ہوئے، اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ یہ نمونہ آپ کو کہاں ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی زندگی کو دیکھو، اللہ نے ان کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا، اور اگر نمونے 2 ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ یار کس کا نمونہ، یہ لوں یا یہ لوں؟ اس میں یہ نہیں ہے، ایک ہی نمونہ بنایا ہے جن کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے درود شریف پڑھا ہو، آہستہ ہی پڑھا ہو، اے اللہ اسے مرنے سے پہلے پہلے اپنے حرم کی بھی زیارت نصیب فرما، حضور کے روضے کی بھی زیارت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ حضور آج تیسرے جمعے میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بھائی اب کچھ کرنا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ویزا لگ گیا، ٹکٹ بن گیا تو ایئرپورٹ جاؤ گے تو جہاز میں بیٹھو گے، یا جیکب لائن میں آئے گا جہاز، چھت پہ اترے گا ساری چھت بیٹھ جائے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، اور صاحب حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور 6 سال کے، حضور 8-9 سال کے، اتنے سال کے، پھر 25 سال کے، حضور کی عمر 25 کی ہو گئی۔ اب نکاح کی صورت، نکاح کا خیال ہے۔ 25 سال آپ کی عمر ہے، ایک خاتون ہے مکے کے اندر جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تاجر ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، یہاں سے مال وہاں لے جائیں، وہاں سے یہاں لے جائیں۔ یہ حضرت خدیجہ گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتی تھی، بہت بڑی سخی تھی، پیسے والی خاتون۔
تو گھر بیٹھے اگر کوئی عورت اس طرح پیسے بنائے تو جائز ہے، لیکن اگر دیگر شریعت کے خلاف حرکتیں کر کے پیسے بنائے تو بس پھر آپ خود سمجھ لیں۔ انہوں نے آزمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی یہ بڑے ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، اور حضور جب ان کا مال لے کے آئے تو ان کے مال اضافہ ہو گیا۔ آپ تو ہم جیسے سے مولوی صاحب آپ کے آنے سے برکت ہو گئی، ہمارے آنے سے برکت ہو گئی، تو پھر حضور کے آنے سے کیا ہوا ہوگا؟ برکت ہی برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کے تجارت میں اضافہ ہو گیا، بس ان کے دل میں آئی میں نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بچے آ رہے ہیں مدرسے، صبح سے پڑھ رہے تھے، اب یہ جمعے کی اس میں آئے نماز۔ یہ کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ قاری صاحب بیچاروں کی ٹانگ بھی ذرا سی مڑ گئی اور یہ کام کر رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ یہ ہے جو میں آیت پڑھ رہا تھا اتنی دیر سے، اور یہ بڑے بڑے افسروں کے بچے ہیں، غریبوں کے نہیں ہیں۔ ویسے تو غریبوں ہی کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، ان کے والدین یہ کہتے ہیں نہیں ہم فیس دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں لے رہے ہیں، زکوٰۃ پہ نہیں پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ یہ میں پھر وہ آیت پڑھ دوں، ابھی دیکھیے آئے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آیت سنیے، فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ایسے نبی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا نمونہ ہے نہیں، حضور نہیں ہے، یہ کام تھا وہ۔ اور واللہ مجھے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ دے دے، اتنی دعا میرے لیے کر دے، درجات وغیرہ تو ہوتے رہیں گے۔ یہ کام بھی تھا حضور کا جو میں کر رہا ہوں، جو میرے والد نے 33 سال یہاں کیا، 7 سال دہلی میں کیا، یہ حضور کا کام تھا۔ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو آیتوں کا ترجمہ کر کے سنائیں۔ یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا کیا اتنی دیر سے؟ یہ کام بھی حضور کا تھا۔ اور اگر ہمیں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عطا فرمایا ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ آپ سب کی شان یہ ہے کہ ایسے جیسے صحابہ بیٹھے۔ بھائی حضور جب تشریف لاتے تھے بیان کے لیے تو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں دور دراز کے ملک، وہیں کے لوگ تھے، وہ آتے تھے، وہ سنتے تھے، باتیں آگے پہنچاتے تھے۔ یہ سب کے سب جس طرح صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور تمام جتنے بھی اولیاء اللہ اور بزرگان دین گزرے ہیں ان کے سامنے، تو وہ صحابہ تھے، وہ تھے۔ آج 75 سال میں میرے والد کو 45 سال انتقال کو ہو گئے ہیں۔ میں سن 80 میں ان کا انتقال ہوا۔ 22-23 سال کے عرصے میں پھر کچھ میرے دور میں جو چہرے نظر آتے تھے اب وہ سب دنیا سے پردہ فرما۔ تو صحابہ بھی چلے گئے دنیا سے، حضور بھی چلے گئے، علماء بھی جا رہے ہیں، ان کے سننے والے بھی جا رہے ہیں۔ میرے بعد میری دعا ہے کہ میرا بیٹا یہاں آپ سے بیان کرے، خطاب کرے، کہیے آمین۔ اور آپ حضرات سننے کے لیے آئیں گے،
یہ سلسلے ختم نہیں ہوں گے، چلتے رہیں گے۔ بہرحال آج تیسرے جمعے کی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی دعائیں مانگی میں نے بھیج دیا، اب ان میں نمونہ حضرت خدیجہ کی بات کر رہا، 2 شوہروں سے بیوہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شیعہ حضرات جو ہیں مانتے نہیں اس بات کو، نہ مانو، کہتے یہ پروپیگنڈا ہے۔ تم کو ٹھیکیدار ہو پروپیگنڈے کو اصلاح کرنے چلے، تم کتنی غلط باتیں دنیا کو سناتے ہو پتہ بھی ہے تمہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 40 سال، کتنی 40، اور حضور کی عمر ہے 25 سال، 15 سال بڑی بیوی، پہلی عالم شباب میں یہ پہلی عورت اور خاتون ہے جو نکاح میں آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدا کی قسم اگر جا سکتے ہو آسمانوں کے اوپر چلے جاؤ، زمینوں کے نیچے چلے جاؤ، 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں، ڈھونڈ کے تو لاؤ کوئی ایسا مرد ہے اتنا پاک دامن اور اتنا گویا کہ جو پہلا نکاح 40 سال کی عورت سے کرتا ہے۔ جو ہماری بہنیں جاتی ہیں رشتے ڈھونڈنے، ان سے کہو کہ بھائی عمر کیا ہے؟ 40 ہے جی، کنواری کی بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے 20 سال کی ہوگی۔ آ جاتے ہیں اچھا جی ہماری طرف سے جواب ہے۔ لوگ یہ باتیں میں بیوی لائے ہوں اماں لائے ہوں، یہ بھی کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اتنا پاک دامن اور اللہ نے کیسا پاکیزہ ہستی بنائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا کی قسم صحابہ میں بھی یہ مثال نہیں ملتی، نبیوں میں بھی نہیں ملتی، جو حضور پہلا نکاح فرما رہے ہیں اور 40 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اگر شیعہ ایسی بات نہ کرتے تو میں اس پہ زور نہ دیتا۔ میں ایک شیعوں کی مجلس میں چلا گیا، یہی نشتر پارک ہوں، وہاں ایک صاحب فرما رہے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، انہیں معلوم نہیں کہ یہی بیٹھا ہے وہابی اور دیوبندی۔ یہ پروپیگنڈا ہے، وہی جو اپنے حلق سے نکالتے ہیں آواز۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال عمر ہے نکاح کے وقت، حضور کی 25 ہے، اور 2 شوہروں سے بیوہ اور دونوں سے اولاد ہے۔ کہاں تک سناؤں؟ آج میں خلاف ورزی کر رہا ہوں اپنے وقت، لیکن میں کر دوں گا ختم 2-4 منٹ۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، اگلے سال پھر پوچھوں گا میں آپ سے۔ شیعہ غلط کہتے ہیں، پتہ نہیں، ارے ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ تو مسلمان تھے، اچھا غلط۔ بس وہ جو ہے کہ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ، اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اب بھائی کہیں تو چین لینے دو بھائی۔ تو بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا نکاح ہو گیا اور پھر 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کے اوپر وحی آئی، یعنی نبوت کے کام انجام دینے۔ جس طرح میڈیکل پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ 5 سال یا کتنے سال بھی ہاؤس جاب کریں۔ ہاؤس جاب کے معنی یہ ہے کہ کہیں آپ کسی ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے، پہلے آپ اپنی پریکٹس کریں۔ ہاؤس جاب مکمل، اب آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، بھائی یہ کلینک بھی کھول سکتے ہیں، یہ اپنا ہسپتال بھی کھول سکتے ہیں، یہ ہسپتال میں جا کے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاؤس جاب کے بغیر
اب اگر کچھ ہو رہا ہو تو یہ ملک اور یہ شہر تو ویسے بھی برباد کر دیا گیا ہے۔ اور مولوی صاحب ہمارے بچے کو نوکری لگوا دیں سرکاری۔ میں نے کہا سرکاری، سرکار کا تو لفظ ہی بھول جاؤ۔ کتنا 25 30 40 سال ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ نوکریاں ملتی نہیں، خریدی جاتی ہیں۔ اتنے پیسے دو ایس ایچ او بن جاؤ، اتنے پیسے دو DIG بن جاؤ، پیسوں پہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ تباہی ہے اس ملک کی۔ ہم سے کہنا کہ ہم کسی سے سفارش کر دیں، ہاں وہ ادب کر رہے ہیں، جی سائنس کچھ بھی نہیں، بس سائنس سن کے آ جاؤ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب اگر ہاؤس جاب بھی پیسوں میں مل جائے اور اناڑی ڈاکٹروں کو کلینک کھولنے کا اگر دے دیا جائے سرٹیفکیٹ تو مجھے نہیں پتا، لیکن حضور 40 سال تک آپ کی تربیت ہوئی، کس نے کی؟ اللہ۔ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تربیت ہوئی ہے حضور۔ اب 40ویں سال پہ آپ کو وحی مل گئی۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی آ گئی غار حرا۔ اب آپ نکلے تبلیغ کے لیے، آپ نے سب کو 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ 13 سال مکے میں بہت ظلم و ستم، وقت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں آج ہی دیر میں نے یہ کر بھی دی ہے۔ 13 سال مکے میں گزارے، تبلیغ دعوت، جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے مکے میں۔ اور پھر ہجرت فرمائی، ہجرت بھی ویسے ہی نہیں کہ جی یہاں کا موسم اچھا نہیں ہے، یہاں کی سیلری اچھی نہیں ہے، سیلریوں کو دیکھ کے باہر بیٹھ گئے۔ جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں سارے UK اور امریکہ میں بیٹھے، آسٹریلیا میں بیٹھے۔ یہاں بس دیکھ لیجئے جیسے ڈاکٹر ملیں گے، جیسے انجینئر، مولوی تو خیر جو جاتے ہیں مولوی وہ دوسری راستے سے جاتے ہیں، باقی جو صحیح مولوی ہیں وہ اپنے ملک میں الحمدللہ وقت گزار رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو اسکلڈ تھا ہمارا طبقہ وہ سب باہر بیٹھ گئے، اس ملک کو اتنا برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ گویا حضور تبلیغ فرما 13 سال مکے میں گزارے تکلیفوں کے ساتھ، بے انتہا تکلیفوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، کوئی کہ مولوی صاحب سیاست پہ، کیوں نہ بولیں سیاست پہ؟ سیاست کیا عوام نے خرید لی ہے؟ ہمیں آتی ہے سیاست پر بات کرنی تو کیوں نہ بولیں؟ ہمارے باپ دادا نے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے تو ہم بلا وجہ قبر میں لے جائیں گے۔ جو لوگ یہ جملے ادا کرتے ہیں پاکستان کے قیام کے متعلق، یہ جملے مولوی بھی ملیں گے، زیادہ تر مولوی ہیں اور وہ بھی دیوبندی، صوفی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، اور اس میں انگریزی پڑھے لکھے بھی ہیں۔ پاسپورٹ آفس میں بیٹھا ہے کوئی بنگش، پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، بنگش تھا پاسپورٹ آفس کا، وہ جو ہوتا ہے ریجنل، میں ایک بنگالی مؤذن سے انہیں لے گیا تو میرے منہ پہ ہی باتیں کر رہا ہے دفتر میں، بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، شیعہ ہوگا یقیناً۔ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے تو پاکستان بنایا ہے، ہم تو بھائی یہ مؤذن صاحب بنایا ہے، ہم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے۔
اٹھا لیجئے اس کی فائل کھلوا لیں، بنگش نام کا۔ اس ملک میں اتنی اہم پوسٹوں پہ ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے علاقے کے جو پاکستان کی تھیوری کو ہی نہیں مانتے۔ کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے تو بنایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں بنگال کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کے بنانے، اور اتنے ہی جوتے ہم نے ان کے لگائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے وہ کیسی لعنت دکھاتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے، یہ بیٹھے ڈائریکٹر بننے پہ 30 سال پہلے، اب آپ دیکھ لیجئے کتنی گند آ چکی ہوگی ہر شعبے کے اندر۔ جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، پاکستان کا جب ذکر آتا ہے، تحریک پاکستان، ابھی 14 اگست گزری ہے، تو کہتے ہیں پاکستان بنایا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ واہ، یہ شاعری تو کبھی سنی نہیں تھی ہم نے، بنایا نہیں ہے بنایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ کہہ دے کہ پاکستان بنایا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے، قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے، سردار عبدالرب نشتر نے، خواجہ ناظم الدین نے، ان لوگوں نے، تو ان کا یہ کہنا ہے بنایا نہیں ہے بنایا گیا ہے۔ یعنی قائد اعظم انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریز نے یہ تحریک پاکستان چلوا کے وہاں پر جو آزادی کی تحریک تھی اس کو کچلوا دیا۔ یہ کانگریسی مولوی ہوں چاہے غیر مولوی، کہتے ہیں بنوایا گیا ہے، اور رہ رہے ہیں ڈیفینس میں بنگلے، اور جو پٹ رہے ہیں پس رہے ہیں وہ ادھر رہ رہے ہیں بیچارے جھونپڑیوں میں۔ میرا مطلب یہ ہے جو کہیں بنوایا گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ انگریز نے بنوایا ہے پاکستان۔ میں اس تبلیغی کو بھی نہیں مانتا، میں اس شیخ الحدیث کو بھی نہیں مانتا، میں اس مولوی کو بھی نہیں مانتا، اور میں اس تاجر کو اور بڑے بڑے ڈائریکٹر کو بھی نہیں مانتا۔ پاکستان الحمدللہ بنایا ہے ہمارے بزرگوں نے، اسی لیے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو خیر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے، دعوت اور تبلیغ، پھر ہجرت ہوئی تکلیفوں کے بعد، موسم چینج کے لیے نہیں ہوئی۔ جب یہ ہجرت ہوئی ہے تو 10 سال مدینے میں ملے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے احکام وہاں پر آئے، اور پھر وہاں پر جا کے جہاد ہوا ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے جہاد نہیں ہوا، مدینے میں جب اسٹیٹ بن گئی تب جا کے جہاد قدم اٹھایا ہے سرکار نے، اور کافروں کا مقابلہ کیا ہے۔ 63 سال کی عمر تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور یہ ساری تعلیمات دے۔ آج کی آیت ذہن میں رکھنا، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول میں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب برا نہ مانیے گا، کیوں نہ مانے؟ یعنی پہلے سے گالی دینے کا ارادہ ہے، کہتے ہیں برا نہیں مانیے گا۔ بھائی گالی دے کے پوری کہہ دو کہ جی برا نہ مانیے۔ کہتے ہیں اب کچھ نئے زمانے کی بھی بات کریں، نیا زمانہ، ان کا زمانہ، بھائی تمہاری باتیں تمہارے زمانے کے مولوی کر لیں گے، ہم تو نہیں کر رہے۔ اور یہ نئے پرانے کی بات ہی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے ایک نمونہ انٹروڈیوس کرایا۔ کیا آج کوئی وہ کہتا کیسے، ہمت کیسی ہے اس میں کہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آج تو نئے تقاضے ہیں اسلام کے اوپر، تو جو چاہو گے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہو کہ یہ 70-75 سال اور انگریز کے زمانے کا یہ آئین اور یہ کانسٹیٹیوشن جو چل رہا ہے، بھائی اب تو پرانا ہو گیا، نیا لاؤ، کہہ کے دیکھ رہا ہے۔ وہیں سے آپ کو جو ہے، مجھے نہیں پتہ قیدی کا کون سا نمبر آپ کو، 805 آپ کو ملے گا۔ میرا مطلب یہ
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں کہتے کہ یہ بھی تو پرانا ہو گیا ہے، یہ بھی تو ایسا ہو گیا۔ اسلام کو کہتے ہیں یہ پرانا، کچھ نہیں ہوا۔ اکبر کا شعر سن لیجئے، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پڑھے لکھے ہیں یا پھرے ہوئے دماغ والے، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، اور مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ جو زمانہ جس کو بدلتا ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سر پہ بٹھانے کے قابل ہیں۔ کہیں سے کوئی نظام لے آؤ، لیکن انہوں نے دامن تھام لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسی پر چلیں گے۔ اللہ نے نمونہ ہی ان کی شکل میں دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچی کہتی ہے یہ میری ماں کی الماری ہے، میں بیچنے نہیں دوں گی۔ بھئی اتنا بڑا جگہ گھیرے کھڑی ہے، اماں چلی گئیں خبر نہیں، یہ امی کی نشانی، کہیں ابو کی نشانی ہے، کہیں فلانے کی نشانی۔ اور یہ جو نمونہ اللہ نے دیا ہے یہ کسی کی نشانی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدل دو، اسے کہتے ہیں کباڑیے کو دے دو۔ بات یاد رکھیے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، بہرحال میں نے یہ غلطی کر دی کہ دیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ نہیں ہو۔ اگلے جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو آپ کے لمحات تھے، سفر آخرت، دنیا سے پردہ فرمانا، میں جو بھی کچھ ہو سکا وقت کے اندر انشاءاللہ 2 بجے تک بیان کر دوں گا۔ آپ تشریف لائیں گے تو سن لیجئے گا، بس پھر ربیع الاول ختم ہو جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ملک عبد الرحیم کو اللہ تعالی صحت عطا فرما، نجمہ بٹ اور صفیہ بی بی، اچھا نجمہ بٹ کو صحت عطا فرما اور صفیہ بی بی کی مغفرت فرما۔ دعا کیجئے میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں، میری اہلیہ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ تینوں کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب جتنے بھی مرحومین ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ اسی جیکب لائن میں ہر نماز کے بعد روزانہ ایک یا دو جنازے آتے ہیں اور ہم پڑھاتے ہیں۔ کل بھی کسی کا جنازہ ہوا ہے۔ اے اللہ یہاں تھانوی مسجد میں جتنے جنازے آئے ہیں ہفتے بھر میں 10 دن میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا